बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, इज़राइल ने ईरान पे बड़े फ़िज़ाई हमला करके जंग का आगाज़ कर दिया है। ये पिछले कुछ दिनों से ये बातें की जा रही थीं कि मुमकिना तौर पे इज़राइल की जानिब से ईरान पे हमला किया जा सकता है, जिसकी बार बार वार्निंग्स भी दी जा रही थी। अब नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ईरानी आर्मी चीफ सरबराह पासदारान इनकलाब समेत मुतअद्दिद कमांडर्स 6 साइंसदान शहीद कर दिए गए हैं ईरान के। इजरायली फ़ौज के एटमी तनसीबात पासदारान इनकलाब के हेड क्वार्टर्स, फ़ौजी क़यादत की रिहाइश गाहों पर हमले किए गए हैं। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद, अलकुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी, सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद शहीद, सरबराह एटमी प्रोग्राम अली शमखानी, एटमी साइंसदान डॉक्टर मेहदी तेहरानची, डॉक्टर फ्रीदोन अब्बासी शहीद हो गए हैं। हम इनकी शहादत पे गहरे अफसोस का इजहार करते हैं। नाज़रीन, ईरानी हमले में 200 जंगी तैयारों ने 100 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 5 अफराद शहीद, 35 बच्चों समेत 50 अफराद ज़ख्मी हैं। ये अभी तक की इत्तलात हैं। अभी ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि जी वो पहला राउंड है, और उसके बाद उसने बाद में अनाउंस किया कि अब दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है। नाज़रीन, ईरान खामोश नहीं रहा। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये बातें गर्दिश कर रही थी कि ईरान भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। ईरान ने जो जवाब दिया है, इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से उसने हमला कर दिया। इसराइली तर्जुमान के मुताबिक ये 100 से ज़ायद ड्रोन्स हैं जिनसे हमला किया गया। चंद घंटों में ईरान की जानिब से 100 से ज़ायद ड्रोन्स इसराइल की जानिब गए, और अगले चंद घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। ये एक अलर्ट जारी किया गया था इसराइल की जानिब से अपने लोगों के लिए, इसराइलियन के लिए। इसराइल पे हमले में इसराइल के 200 तैयारों ने नाज़रीन हिस्सा लिया था ईरान पर हमले के लिए, और ईरान में 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली अस्पतालों में ज़ेर ज़मीन वार्ड्स कायम कर दिए गए। ये वार्निंग थी। उसके बाद हमने ये देखा कि सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि बाद में लेटर ऑन ये अपडेट्स आई, कुछ इत्तलात इस तरह की कि अब इसराइल जो फ़ौज है उन्होंने कह दिया है अपने लोगों को कि ठीक है, अब आप रिलैक्स हो जाएं, अब आप बेशक जो शेल्टर्स हैं उनसे बाहर आ जाएं, अब आपको मतलब अपनी रूटीन की लाइफ है। अब उन्होंने जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के हवाले से या एक्स्ट्रा केयर के हवाले से जो एक वार्निंग जारी की थी, उन्होंने वो अलर्ट ख़त्म कर दिया। ईरान के नाज़िर सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है, और ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि इसराइल को ईरान पर हमलों की सख्त सज़ा दी जाएगी। अब वो सख्त सज़ा किस तरह से होगी? ईरान क्या रिटेलिएट तो डेफिनेटली करेगा, ईरान जवाब देगा, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ये अनाउंस कर दिया है, ऐलान जंग कर दिया है। उधर इसराइल जो है वो भी इस पर इक्तफ़ा नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी राउंड पहला हुआ था, अब ये राउंड सेकंड है। नाज़रीन, इस सब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इसराइल की जानिब से की जा रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए ख़तरा है। नाज़रीन, ज़्यादातर ख़तरात उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे के हमसाया मुमालिक हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर लगता है। यहाँ पे तो कोई बॉर्डर लगता नहीं है दोनों का आपस में, दोनों में खासा डिस्टेंस है। तो ये क्यों बार बार इतने सालों से, पिछले 35 साल से इसराइल ईरान पे जोहरी ताकत होने के बातें भी करता रहा है। ये आज की बात नहीं है, पिछले 35 सालों से जो मैंने डाटा निकाला है, उसकी स्टेटमेंट्स निकाली हैं, वो यही करता रहा है। बार बार कहता रहा कि अगले 2 साल में, अगले 1 साल में, अगले 4 साल में ईरान जोहरी ताकत बन जाएगा, लेकिन ईरान अभी तक बना नहीं है। ईरान ने अभी ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं है। वो कुछ एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो कुछ हक़ाइक़ सामने आए, उस रिपोर्ट पे भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसराइल ने ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन रख दिया है, और ये भी इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि जी जितने दिन भी दरकार होंगे ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब ये यानी कि 1-2 दिन में ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है, ये मामला यहीं तक रहेगा, महदूद रहेगा, ये जंग फैलेगी। ईरान का जवाब क्या होगा, और इस पर इस्लामी रियासतें जो हैं वो किस तरह से इस्लामी ममालिक को बचाने में अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि 1, 2, 3 नहीं, बारहा इस्लामी ममालिक को अटैक किया जा रहा है। अगर सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में ही देख लें, अगर हम थोड़ा सा माजी की बात नहीं करते, मौजूदा सूरत हाल में ही देख लें, तो इसराइल एक जानिब फ़लस्तीन
غازہ نسل کشی میں وہاں پہ جو ہے جرائم کا مرتکب ہے، وہاں پہ اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی اس میں کمپلیٹلی فلی بیک سپورٹ حاصل تھی بھارت کو اسرائیل کی، اس کے ایکسپرٹس وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بھارت میں اسرائیل کے، اس کے ڈرونز پاکستان میں آئے تھے۔ اس کے علاوہ تیسری جنگ جو ہے اب اسرائیل نے ایران کے خلاف چھیڑ دی ہے۔ اسرائیل اس خطے کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، لیکن کیا کوئی اس کو نقد ڈالے گا؟ کیا کوئی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ صرف امریکہ ہے۔ امریکہ کا کیونکہ اپنا ہی پیدا کیا ہوا بچہ ہے، لیکن امریکہ کے ہاتھوں نکلا یہ بچہ، کیا امریکہ اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہے گا یا نہیں کرنا چاہے گا؟ امریکہ کی کردار پہ اس وقت بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع الحق نیازی صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہے، بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے برگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم برگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا، سزا ضرور ملے گی، یہ کہنا ہے خامنائی صاحب کا۔ اب ڈیفینیٹلی جو صورتحال اس وقت ایران میں ہے، ایک کے بعد دوسرا راؤنڈ اسرائیل کی جانب سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے، اور خود اسرائیل اس چیز کو اناؤنس کر چکا ہے کہ یہ ہمیں جتنے دن بھی لگے ہم یہ اس آپریشن پہ لگائیں گے۔ ان کے معاملات ہمیں نیئر فیوچر یعنی کہ 2-4 دن میں سلجھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ کتنا اس دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ جنگ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی مذمت کی جانی چاہیے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو پامال کرتے ہوئے جو ایران پر حملہ کیا گیا ہے، اس مفروضے پر کہ وہ ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے یا وہ جوہری سے طاقت حاصل کرنے جا رہا ہے، تو یہ رواج اگر دنیا میں چل پڑے تو پھر کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا کہ میں اس بنیاد پر دوسرے پہ حملہ کر دوں کہ مجھے اس کی ارادوں سے خطرہ ہے۔ اسی طرح بھارت نے جو پاکستان پہ کیا، پہلگام کے واقعے کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کر ڈالا، لیکن پاکستان اللہ کے فضل سے تیار تھا اور پاکستان کے پاس اتنی استعداد موجود تھی کہ انہوں نے ہمارے افواج میں بھارت کا منہ توڑ جواب دیا، اور ایسا منہ توڑا کہ پوری دنیا میں شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب ایران کی جہاں تک بات ہے، ایران مرتکب ہے جرم ضعیفی کا، جی ایران مرتکب ہے غفلت کے جرم کا بھی۔ ان کو جو کچھ انہوں نے بنانا تھا ان کو بنا لینا چاہیے تھا، انہوں نے دیر کر دی، یہ جھانسے میں آ گئے، یہ فریب میں آ گئے، ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے اور انہوں نے معاہدے قبول کر لیے اور اپنی تیاری نہیں کی۔ آج تمام وہ ممالک جو اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں، ان کے لیے پاکستان اور ایران کی مثال سے سبق ہے، اور جو اسرائیل کا حملہ ہے اس سے سبق ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے اور دوسروں کی جو یقین دہانیاں ہیں ان کو قبول کر کے سست ہو جائیں گے تو پھر آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو اب یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ اسلامی ملکوں پر مغرب کی جلدات جاری ہے۔ عراق تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، یمن تباہ ہوا، اور اب ایران پہ تباہی نے آ کر پنجے گاڑ لیے ہیں۔ اور اب دیکھیے جو یہ جواب دیتے ہیں وہ اس جواب کی نوعیت کیا ہے، سخت ہونی چاہیے، بہت عبرت آموز ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اس کے 2 بڑے نتیجے نکلیں گے۔ ایک تو ایران اب الائنس قبول کرے گا دنیا کی ان پاورز کی جو امریکہ کے مخالف کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو چائنیز ڈومینیٹڈ بلاک میں دھکیل دیا جائے گا، پوری اسی کارروائی نے اس کو دھکیلا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ جو ملک اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حق جو ہے ان کا وہ بڑا واضح ہو گیا اور ان کا لاہ عمل بڑا واضح ہو گیا۔ آج اسرائیل کی ایران پر کارروائی سے نارتھ کوریا نے جو جوہری طاقت حاصل کی، ٹھیک ہے، اس کا جواز مل گیا پوری دنیا کے سامنے سب کو۔ پاکستان نے جو جوہری طاقت حاصل کی
اس کا بھی جواز مل گیا اسی اسرائیلی کارروائی سے جو ایران کے خلاف ہوئی، اور اسی طرح ایران نے جو کوشش کی اس کا بھی جواز مل گیا۔ اب ایران اس کوشش کو جاری رکھے گا اور جوہری طاقت حاصل کر کے رہے گا، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کا جو ایکویلیبریم تھا وہ میڈیٹرینین سی سے لے کر ساؤتھ چائنا سی تک، جس میں ساؤتھ ایشیا بھی آتا ہے، سینٹرل ایشیا بھی آتا ہے، مڈل ایسٹ بھی آتا ہے، اس علاقے کے اندر جو اسٹریٹجک ایکویلیبریم تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ جنگ کے پھیلاؤ میں نکلے گا اور جنگ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اس کو تیسری جنگ عظیم کہہ لیں یا چوتھی جنگ عظیم کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یعنی کہ برگیڈیئر صاحب آپ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ باقی سب کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ برگیڈیئر صاحب تھوڑا سا مارجن دیجیے گا، جی میں تھوڑا سا مارجن دیجیے گا، آپ کی جانب آتی ہوں۔ نیازی صاحب، یہ جنگ جو ہے وہ برگیڈیئر صاحب کے خدشات ہیں کہ لپیٹ میں لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی لگ رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے تو شدید پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو اسرائیل نے ایران کے ساتھ کیا ہے، ایران کی خود مختاری پہ حملہ کیا ہے، اس کو بالکل عالمی قوانین کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، اس کا رائٹ نہیں بنتا ہے اس طرح سے کہاں سے اٹھ کے آ کے اس نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے۔ مطلب کوئی آپس میں آپ لوگوں کی بارڈر بھی نہیں ہے کوئی آپس میں کہ جو آپ لوگ ایک دوسرے کی سرحدیں میچ نہیں کرتے، جو آپ کو ایران کے جوہری طاقت بننے سے آپ کو کوئی ایشو ہوگا۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں نیازی صاحب کہ مذمتیں بہت آ رہی ہیں، چائنا کی طرف سے مذمت آئی ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے مذمت آئی ہے، برطانوی وزیر اعظم نے مذمت کی ہے، جاپان نے اور عمان نے، نیوزی لینڈ نے، آسٹریلیا نے، اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی جانب سے اس پہ بڑا شدید تنقید کی گئی ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مذمتوں سے اب کام نہیں چلنا، اب پریکٹیکلی کوئی ایکشن لینا پڑے گا تمام اسلامی ممالک کو۔ جی نیاز صاحب۔ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائزہ، آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، عرب لیگ جو ہے وہ اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، وہاں پہ اس کا ایک یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ اسرائیل نے جس طرح ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، جس طرح کے UNO کے جو چارٹر ہے اس کی شک 51 کے تحت اس نے یہ جارحیت کی ہے، اور اس کو UNO کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ میں جس طرف میں جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ساؤتھ ایشیا میں ایک واضح تھریٹس نظر آ رہی ہے۔ میں اسی چینل میں بیٹھ کر میں نے ماضی میں یعنی ماضی قریب میں آج سمیں 1 ماہ 2 ماہ پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ایران، افغانستان، پاکستان، چائنا اور رشیا ایک بلاک نہیں بنائیں گے تو ان سب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو، ان کی سلامتی کو ایک بہت شدید خطرات لاحق ہیں، اور وہ ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایران جو ہے نا، یہ درست ہے، ہمیں ماضی میں دیکھنا چاہیے کہ جب اسرائیل پر القاسم بریگیڈ نے حملہ کیا تو وہ یہ سمجھتے تھے، اسرائیل سمجھتا تھا کہ اس میں حزب اللہ کا، اس میں ایران کی جو پراکسی ہیں ان کا جو میجر رول ہے۔ جب وہ ایک بات سیٹلڈ ہو گئی، عرب لیگ نے ایک اپنا پروسیشن میٹنگ جو کال کر کے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم غزہ جو اس کی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس میں ہم 60 جو ارب ڈالر ہیں اس پہ خرچہ ہے کہ ہم اس کے جو ہے نا کنسٹرکشن کریں گے، اور ایک طرح کا جو وار اسرائیل اور غزہ کے درمیان فلسطینی جو جنگ بندی تھی وہ بالآخر وہ اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے بعد میں جو وائلیشن ہوئی ہیں یعنی جنگ بندی کے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے۔ مگر آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ کنکریٹ کم از کم آپ یہ OIC کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے، عرب لیگ نہیں آئے گی، UNO نہیں آئے گی، میں سمجھتا ہوں، اور SCO یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کو ایران استعمال نہیں کرے گا، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے ساتھ دیکھیں اسرائیل کا جو پلان ہے، جنگی پلان ہے 15 ڈیز کا، 15 ڈیز تک وہ حملے کرتا رہے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے پاس جو دفاعی جو قوت ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں وہ کم ہے، اور اس طرح یہ نقصان جو ایران کا ہی ہوگا۔ اور یہ ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ دیکھیں اٹامک جو ان کا جو پروگرام اس پہ یہ 5واں جو ہے دور وہ ہو چکا ہے، دور ہو رہا، اس میں جو لوگ اس میں شرکت کر رہے تھے، جو اس پروگرام میں اس ٹاک میں شامل تھے، ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور UNO کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ٹرمپ کی CV میں جو ہے نا وہ جنگ وار نہیں ہے، پھر یہ کیسے جنگ ہوگی؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیکھیں یہ جو اسرائیل اکیلا یہ نہیں کر سکتا، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ اس کو جو ہے اس کی
यानी डिफेक्टो जो है ना उसको स्पोर्ट्स उसको बिल्कुल हासिल है इसराइल को, यूएसए की, डोनाल्ड ट्रंप की, और ऊपर से जो हमारे इस्लामी मुल्क सिर्फ कंडमनेशन की बात कर रहे हैं, अमली तौर पर वो मैदान में नहीं आ रहे। और याद रखें आपकी भी जो सिक्योरिटी है इस्लाम उसको भी खतरात लाक होंगे। एक के बाद एक इस्लामी मुल्क में हमला किया जा रहा है, एक के बाद एक इस्लामी मुल्क को टारगेट किया जा रहा है। यानी ये देखें ग्रेटर जो इसराइल है उसके नक्शे में ये सऊदी अरब के आधा एरिया है, ये सुन लें। इसलिए आपको इकट्ठे होना पड़ेगा और यूएनओ के थ्रू और अमेरिका को कहना चाहिए कि देखें आप इनको समझाएं। तो जब अमेरिका एक तरफ, थैंक यू जी ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। जी ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब से जान लेते हैं। कर्नल साहब, इस वक्त इस तरह किसी भी स्टेट की टेरिटरी पे हमला करना ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 51 है जिसका भी जिक्र किया है रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब ने भी, उसके अंडर उसके मुताबिक ईरान के पास अब ये हक़ है कि वो जिस तरह भी चाहे रिस्पॉन्ड कर सकता है, जब चाहे रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है क्योंकि अब उसका ये बेसिक राइट है। लेकिन अब तो ये हमला हो गया ना इजराइल की तरफ से, ईरान ने भी अपने हक़ के दिफा जो है महफूज कर लिया, वो कह रहा है कि वो अटैक करेगा। ईरान जवाब देने का चूँकि ऐलान कर चुका है, अब ये इजराइल जैसे अभी कहा गया है नियाज़ी साहब की तरफ से कि तकरीबन 15 दिन का उसका प्लान है। जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है उसमें भी वो कह रहा है कि मुझे ये जो मिशन है ये कंप्लीट करने में जितने भी दिन लगे वो इसको कंटिन्यू रखेगा। मिशन एग्जैक्टली क्या है? ईरान की जोहरी तनसीबात जो वो जोहरी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है उसको ख़त्म करना है, और उससे क्या खतरात है इजराइल को? वो उसका हमसाया मुल्क तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायजा थैंक यू वेरी मच। आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर है। देखिए पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि आपने यूनाइटेड नेशन का उसकी को जो 51 है आर्टिकल कह लें उसका आपने हवाला दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की आपने बात की। ये रिडंडेंट यूजलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? Don't expect anything from OIC, don't expect anything from United Nation. United Nation सिर्फ वो है कि पूरी दुनिया में आग लगी होगी, यूनाइटेड नेशन OIC के जो लोग हैं वो बाहर जाके ना सेक रहे होंगे अपने हाथ के, भी सर्दी पड़ी है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हकीकत में मैं आपको बताऊं कौन सी जगह ऐसी है जहां पर यूनाइटेड नेशन ने अपने आप को प्रिवेल किया है? ओनली इन दैट केस जहां पर नॉन मुस्लिम थे वहां पे आपने फील किया कि यूनाइटेड नेशन बड़ा एक्टिव था और वो जो कुछ करना चाहता था उसने कर दिया। जहां तक इस्लामी ममालिक का ताल्लुक है, और अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपसे बताऊं कि इस्लामी मुल्क फ्रैंकली बच्चे कौन से हैं? वेयर इज़ लिबिया? आप इराक की बात करें, सीरिया की बात करें, लेबनान की बात करें, यमन की आप बात करें, अफ़गानिस्तान का आपने हर एक लिहाज से देख लिया, ईरान अभी आपके सामने है। तो ऐसे के और जो बचे हुए हैं ना और अपने बेसिस दे रहे हैं, क्योंकि वो तो 1600 किलोमीटर दूर है इजराइल जो है वो ईरान से, और वो 1600 किलोमीटर तो उसके 200 जहाज़ आके नहीं इस तरीके से कह सकते कि बॉम्बिंग करेंगे और उसके बाद उसी तरीके से वापस चले जाएंगे। सो दैट मीन कि यही इस्लामी मुल्क है ना जो OIC के मेंबर्स हैं, तो वो इजराइल को पूरी फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर दिस। तो ये आप छोड़ दें। जहाँ तक नेतन्याहू का ताल्लुक है वो तो शैतान तरीन आदमी है इस दुनिया का, ठीक है ना? शैतान भी बड़ा छोटा लफ्ज़ होगा, सबसे बड़ा क्रिमिनल जी बिल्कुल सही है, ये सही है। और कोई उसके नज़दीक देखे ना जिस तरीके से पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर 60,000 के करीब फ़लस्तीनी बच्चे ख़वातीन सारा उसको खंडर बना दिया उसने गज़ा को। तो किधर गई OIC, किधर है आपका यूनाइटेड नेशन? मतलब मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों का तस्करा ही ना किया जाए प्रोग्राम में तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं एक आपसे ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, अब बात सिर्फ इतनी आ गई है कि माइट इज़ राइट, रिमेंबर दिस। अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप कहता है, डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई हिपोक्रेट आदमी है। यानी आप डू यू थिंक कि इजराइल ने ये सारी की सारी चढ़ाई कर दी ईरान के ऊपर तो वो बड़ा भोला मुल्क है कि उसको कुछ पता नहीं, ट्रंप को कुछ पता ही नहीं, या ट्रंप ने कहा हाँ भी ठीक है हम इसके अंदर शामिल नहीं है, ये आपका अपना डिसीजन है। इज इट पॉसिबल? और आप याद रखिएगा कि मैं ट्रंप पे तनकीद जी करने से मैं आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन हुई थी, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो उस वक्त भी
یو ایس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے اس وار سے، لیکن جب پاکستان کی جانب سے انڈیا کو مار پڑی تو فوراً لینا دینا ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا. ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے نا اس سب میں. لیکن چونکہ وہ ایک دفاعی معاہدے میں ہے اسرائیل کے ساتھ کہ اگر اسرائیل پہ اٹیک ہوگا تو امریکہ پہ کنسیڈر کیا جائے گا، امریکہ پہ ہوگا تو اسرائیل پہ کنسیڈر کیا جائے گا. وہ بیک سپورٹ ضرور کر رہا ہے لیکن فرنٹ پہ تو اسی طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. وہ بیک سپورٹ نہیں کر رہا، وہ فل سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. اگر آج امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کیا کیپیبلٹی یا کیا پوٹینشیل ہے اسرائیل کی؟ آپ کوئی مجھے یہ تو بتائیں نا. اس بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملٹری ایکسٹینشن ہے ان دی شیپ آف اسرائیل، اور شیطان نتن یاہو جو ہے اس کی شکل کے اندر امریکہ کی. امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں جو سارا سلسلہ کر رہا ہے. دیکھیں نا ابھی نتن یاہو آیا، اپنا ڈونلڈ ٹرمپ آیا مڈل ایسٹ کے اندر، اور ان سارے ملکوں سے یعنی کہ قطر، یو اے ای اور سعودی عرب سے $32 ارب کی چیزیں یا پرومسز کر کے جیب میں ڈال کے وہ چلا گیا. تھینک یو ویری مچ. اب آپ کیا کریں گے؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ یہ تمام ممالک تینوں کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ $3200 دے کے ڈو یو تھنک کہ یہ ان کی جان بچ جائے گی؟ یا یہ مختلف طرح کے جو بیسز ہیں یہاں پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک لحاظ سے پھیلے ہوئے ہیں، آر دے ریلی دی سیکیورٹی آف دیز کنٹریز کہ ان کی بچت ایک لحاظ سے ہو جائے گی؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر صرف ایک ہی قانون ہے، وہ ہے طاقت کا قانون. وہ ہے بیسیکلی مائٹ از رائٹ والی جیسے بات آتی ہے. اس دنیا کے اندر آپ سروائیو وہی کرے گا جو کہ فٹسٹ ہے میرے حساب سے. اس کی اگزامپل ریسنٹلی آپ پاکستان کی دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے یوں سمجھ لے کہ 99% وہ جیتا ہوا تھا. اس نے اپنے ذہن میں یہ بنایا ہوا تھا بس 1% ہے صرف میں نے ایگزیکیوشن کرنی، میں نے چڑھائی کرنی، اینڈ ہیئر اٹ از. اینڈ سی واٹ ہیپن وائی؟ بیکاز آپ تیار بیٹھے تھے. ایک اور چیز میں انڈیا تو بھولی بنا ہوا تھا نا کرنا صاحب خطے کی، پھر جب پاکستان سے مار کھائی تو چپ کر کے بیٹھ گیا. بس صحیح ہے. دوسرا میں آپ سے عرض کروں، آپ بڑا غور کریں کہ ایران کے اندر بھی دیکھیں نا، ایران نے اپنے پراکسیز کے اوپر ریلائی کیا. لبنان کے اندر، سیریا کے اندر، اوکے ایون آئی وڈ سے کہ ایک دو اور ملک ہیں ان کے اندر، اور جہاں پر، اور پھر مذہب کی بیس کے اوپر. دیکھیے ایک میں آپ سے کہوں، اس سے ہٹ کے اگر وہ صرف اتنا فوکس کرتا کہ اپنی آرمی کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو وہ اسٹرینتھن کرتا، میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر کرتا، رسپانس ان کا بہتر ہوتا تو تھنگس وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. وہ چند پرانے جہاز ہیں اس کے اندر آپ بتائیں نا، وہ تو یعنی 200 جہاز امیجن کریں کہ وہ آ کے وہ ہر جنگی جہاز ہیں، وہ ہر طرح کی فائرنگ کر رہے ہیں، ٹوٹلی فری رن ان کو ملا ہوا ہے. ان کو نہ کوئی ایئر ڈیفنس کیٹر کر رہا ہے، کاؤنٹر کر رہا ہے، نہ ان کی ایئر فورس موجود ہے. کیا جی ہم تو پراکسیز لڑ رہے ہیں. بھائی پراکسیز کا زمانہ گزر گیا ہے. تھنگز آر ٹوٹلی ڈفرنٹ ناؤ. اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ سے کہوں، یہ ایران کی یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کو یاد ہو جب 7 اکتوبر کو حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، we can say like this. آپ کو ایسی یعنی اس کے بعد جب ریٹیلیٹ کیا اسرائیل نے تو ایوری سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے دیر یوز ٹو بی اے ویری سٹرن اسٹیٹمنٹ فرام ایران، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بٹ پریکٹیکلی دے ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. اور انہوں نے کھل کے کھیلنے دیا میں کہوں گا کہ اسرائیل کو، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان کی اگر لوگ حماس ہو گیا، حزب اللہ والے ہو گئے، وہ ختم ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اگلا نشانہ ایکچولی ایران ہی ایک لحاظ سے آتا ہے. نو دے ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ تھنگ آلسو. یعنی نہ اپنے آپ کو آپ ملیٹریلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا، نہ جو اگر پراکسیز تھی تو اس کو بھی ڈر کے بچا کے رکھا کہ نہیں پھر کام آئیں گی. ویئرز اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے. اب تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا بدماش ممالک کی رہ گئی ہے. درست کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے کرنا صاحب، میں انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں. بریک سے واپس آتے ہیں تو ناظرین نیازی صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاتے ہیں کہ IAEA کی جو رپورٹ تھی ایران کے یورینیم کے حوالے سے افسودگی کی، کچھ پرسنٹیج سامنے آئی تھی، اس نے اسرائیل کے اس اٹیک پہ کتنا امپیکٹ ڈالا ہے، یا اسرائیل کا یہ اٹیک اس رپورٹ کے اوپر بھی کیا ریلائی کرتا ہے؟ ایک بریک کے بعد.